بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آیت کا ترجمہ: جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ آیت کی تفسیر: سابقہ آیات میں کہا گیا تھا کہ کافر روئے زمین بھر کر سونا فدیہ کر دے تو بھی قبول نہ ہوگا۔ یہاں مومن کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس توہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ مومن کے لیے مال ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ نیز سلسلہ حکم اہل کتاب کے بارے میں بھی اس طرح یہ سلسلہ مربوط ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرزند سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ خیال کرتے ہیں، جب کہ وہ حرص اور بخل اور دولت کے نشے میں اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ اس آیت نے بتایا کہ اگر اللہ سے محبت ہو تو دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں عزیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر دنیا کی چیز کو اللہ کی محبت سے ہیچ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی کوئی چیز حب خدا پر غالب آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ نیکی کے مقام پر فیض نہیں ہے۔ نیکی کے مقام پر وہی فیض ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ تمام نیکیوں میں انفاق مال کو ایک اہم خصوصیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انفاق مال یعنی مال کو خرچ کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظیم نیکیوں میں سے خصوصی طور پر ان کے انفاق کو پسند فرمایا۔ چنانچہ خود رکوع سے زیادہ رکوع میں دی جانے والی زکوٰۃ کو درجہ دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت بتائی گئی۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنی خواہش کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے یہ نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف راہ خدا میں
تمہیں کھلایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا مما تحبون، جو چیز خود تمہاری اپنی پسند کی ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرے تو وہ مقام بر پر، وہ نیکی کے مقام پر فائز ہوگا، یعنی یہ مقام اس کو ملے گا جو اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ناکارہ اور ردی چیز اللہ کے راہ میں دے دی جائے تو اس میں کوئی ایثار کار فرمانا ہوگا۔ یہ ہے بر، یعنی نیکی کا مقام اور اولیاء اللہ کا جذبہ ایثار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں البر و حسن الخلق یامران الدیار و یزیدان فی الاعمار۔ نیکی اور حسن خلق مملکت کی ترقی اور زندگیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر برتری حاصل ہو تو یہی مقام نیکی ہے، یہی مقام بر ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں مقام بر پر، نیکی کے مقام پر فائز فرمائے، تاکہ ہم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں، محبت خدا میں خرچ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔